الہی کے باوقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا ملکا للہ الملک الواحد القہار، توصیفا تعظیما تکریما بالنعت سیدنا محمد المختار۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بقار خویش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے، قبلہ ایدی مددے، کعبہ امام مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکشتہ راتو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بارگاہ نبی آل نبی میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش ہو پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم والہ وبارک وسلم۔ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اور اگر میرے عشق میں تو سچا ہے اے بنی آدم، میرے عشق میں اگر تو سچا ہے اے بنی آدم، نگاہ حسن پیدا کر، نگاہ ظرف پیدا کر، نگاہ حسن پیدا کر۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا سید العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں میں نے گوش گزار کی تھی، اور کچھ باتیں آج کی اس مبارک محفل میں انہی کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی میں کچھ اور باتیں بھی میں آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں خطاؤں کو معاف فرما کر قبول فرمائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب موسم حج کا ایک ماحول، ایک سما بنا، ہر طرف سے دیار حرم کی طرف لوگ جانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہونے لگے۔ ایسا نہیں کہ خالی ہم ہندوستان اور پاکستان اور اطراف والی ہی مکہ اور مدینہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، بلکہ تاریخ ہم دیکھیں تو مکہ والے مدینہ کے لیے بے چین نظر آئیں گے، مدینہ والے مکہ کے لیے بے چین نظر آئیں گے۔ تو جیسے ہر طرف سے حجاج کرام کے قافلے دیار حرم کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، ایسے ہی مدینہ کا ایک قافلہ بھی تیار ہوا اللہ کے گھر کے حج کے لیے۔ اور مدینہ کا یہ قافلہ جب تیار ہوا، بیر علی پر جب یہ قافلہ پہنچا، وہاں پر احرام کے بعد نیت بھی ہوتی ہے، اور نیت کے بعد وہاں پر
تلبیہ زور سے بولنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے جو ایک حاجی احرام باندھ لے اور نیت کر لے، اس کے بعد اس پر اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو جب مدینہ کا وہ قافلہ مقام بیر علی پر پہنچا اور ان لوگوں نے احرام باندھ لیا تھا، نیت کر لی، نماز پڑھ لی، اور سارے کے سارے لوگ تلبیہ پڑھنے لگے، لیکن قافلے کے جو امیر تھے ان کا چہرہ بڑا مغموم تھا، بڑا چہرہ اترا ہوا تھا. لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابن رسول، کیا آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. والے رسول جواب کیا دیتے ہیں؟ سنو مسلمانوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں کہوں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور غیب سے آواز نہ آ جائے لا لبیک تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیرا آنا قبول نہیں ہے. مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں تو کس زبان سے کہوں؟ میرے جیسا گنہگار آدمی کیسے کہہ سکتا ہے لبیک اللہم لبیک؟ لیکن لوگوں نے کہا کہ حضور شریعت کا حکم تو یہی ہے. اور دیکھیں جب شریعت کی بات آ جاتی ہے تو اپنا عشق اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اپنی سوچ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن شریعت کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی بھی آگے بڑھتا ہے. اس لیے وہ مستان اور مجذوب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو شریعت کا مذاق اڑا دے، لوگ ان کے سامنے شریعت کی بات کریں اور وہ شریعت کا ٹھٹا ہو جائے. جب مجذوب اور مستان کو بھی ماننے کا حکم نہیں ہے تو آج کل کا ذی عقل آدمی لوگوں کے سامنے شریعت کا مذاق بناتا ہے، دین کا مذاق بناتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو مستانہ عالم کے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بڑی، اس ہستی سے تو یہ ہستی بڑی نہیں ہے جس کو تم مان کر چل رہے ہو. یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ آج پورے سیدوں کو جن پر ناز ہونا چاہیے، آج پورے سادات کو جس پر فخر ہونا چاہیے، یہ ذات تھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرمانے لگے کہ ہاں شریعت تو حکم دیتی ہے تو مجھے پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن میری خود کی طبیعت پوچھو تو میری حالت یہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں میں لبیک لبیک اللہم لبیک نہ کہوں اور غیب سے آواز آ جائے کہ لا لبیک تیرا آنا قبول نہیں ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے. لیکن جب تم شریعت کی بات کرتے ہو تو ہاں مجھے بھی تو کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ شریعت کی بات ہے. اللہ اکبر. اے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو جب شریعت کی بات آ گئی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آواز بلند کہنے لگے لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن آج ہمارے اس دور میں لوگوں نے اپنی سوچ کو شریعت بنانا شروع کر دیا ہے. اگر آپ کی سوچ کے مطابق اگر کوئی کھرا نہ اترے تو گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے. اے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ پر ہم اسلام کو نہ لے جائیں، اسلام کی سوچ پر ہم اپنی سوچ بنائیں، اسلام کے مزاج پر ہم اپنا مزاج بنائیں کہ اسلام ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں کن چیزوں کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے. اے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شریعت کی جب بات آ گئی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر خم کر دیا، سر خم کر دیا. کون ہے امام زین العابدین؟ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے میرے بھائی. یہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں ان کو اپنے تمام تبرکات کا وارث بنا دیا. 13 سال کی عمر ہے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، قاسم عباس علمبردار شہید ہو گئے، خاندان رسالت کے کئی چشم و چراغ رائے خدا میں جام شہادت نوش کر گئے. اس کے بعد جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو امام زین العابدین بیمار ہیں، چلنے کی طاقت نہیں جسد میں، لیکن اس کے باوجود کانپتے ہوئے، بالکل بخار میں سرابور تھے، کانپ رہے تھے. اور اسی کانپتی ہوئی حالت میں آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے ابا حضور آپ کیسے جائیں گے؟ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، ابھی ہماری قربانیاں دینے دیجیے، اس کے بعد ابا حضور دیکھا جائے گا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو
اور سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگے میرے لخت جگر اگر تم شہید ہو گئے تو حسینی سعادت کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری نسل کا دار و مدار تو میرے لخت جگر تم ہی سے ہے۔ اور دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کربلا میں تھی کہ امام زین العابدین ہی سے میری نسل چلنے والی ہے، تو گلے سے لگایا اپنے لخت جگر کو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، نہیں بیٹے تم کو میدان کربلا میں نہیں جانا ہے، جتنی قربانیاں اللہ نے قبول کی وہ سب ہو چکی، لیکن اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں رہو، میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہے۔ خاندان رسالت کی یہ پردہ نشین خواتین جو صبر و تحمل کا مجسمہ بنی ہوئی ہے، میرے لخت جگر ان سب کو تم کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا ہے مدینہ، اور پھر میری طرف سے جو بھی عرض کرنا ہے نانا کی بارگاہ میں وہ تم ہی جا کر عرض کرنے والے ہو۔ اے میرے لخت جگر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صندوق لیا، اور وہ صندوق لینے کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صندوق میں سے جو تبرکات آپ کے گھرانے کے تھے وہ سارے تبرکات آپ کو عطا کر دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے شہادت کے بعد میری ذوالفقار حیدری بھی بیٹے تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے اوپر جو امامہ شریف باندھا، وہ باندھا تو آپ نے اپنے سر کے اوپر، لیکن فرمانے لگے میرے لخت جگر میں میدان میں جا رہا ہوں، اس لیے والد بزرگوار کا یہ امامہ شریف میں اپنے سر پہ باندھ کے جا رہا ہوں، لیکن میری شہادت کے بعد یہ امامہ شریف بھی اب تمہارے پاس رہے گا۔ پھر کافی تبرکات جو خاندان کے امام حسین جن کے وارث تھے، آپ نے سارے تبرکات کا وارث حضرت امام حسین کو بنایا۔ آج بدعقیدہ لوگ اعتراض کرتے پھرتے ہیں یہ تبرکات کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو کیا تم نے تاریخ کربلا کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تبرکات کا وارث نہیں بنایا گیا؟ ان تبرکات کے اوپر بحث کرنے والے کبھی کبھی اتنے حد سے گزر جاتے ہیں کہ تبرکات کی توہین پہ بھی اتر آتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ایسی بکواس کر جاتے ہیں کہ ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ 2 دن بعد آنے والا ایک دن ہے، جانتے ہو کس کا دن ہے؟ وہ حضرت سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 28 محرم الحرام کو دن آنے والا ہے۔ وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سی ہستی جانتے آپ؟ وہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنا ہے، وہ بھی برکات لے کر آئے تھے۔ آج کچوچا شریف کے اندر ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے تبرکات وہاں کے سجادہ نشین زیبتن کرتے ہیں، جیسے منگرول کے اندر دیکھا کرتے ہیں مخدوم سکندر جہانیہ جہانگش کے تبرکات وہاں کے سجادہ نشین زیبتن کرتے ہیں۔ کچوچا شریف کے اندر وہاں کے سجادہ نشین حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جبہ شریف یہ زیبتن کرتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث ثقلین کا امامہ شریف اپنے سر کے اوپر سجاتے ہیں۔ یہ بزرگان ان تبرکات لے کر آئے تھے، اور ان کی اولادوں کے اندر یہ تبرکات پائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا معاذ اللہ رب العالمین کہ ادھر ادھر کی چیزوں کو ان بزرگوں کے تبرکات بنائے گئے ہیں، نہیں، بلکہ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھو۔ اور کیوں دیکھنی پڑے گی تاریخ کربلا؟ کیونکہ ہمارا وجدان ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھنا پڑے گا، کربلا کو دیکھنا پڑے گا۔ بغیر کربلا کے کوئی اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنا ایمان بھی مکمل طور پر بتا نہیں سکتا ہے۔ ہمیں تاریخ کربلا کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنا اعتراض کر رہے تھے، لوگ ان کے اوپر بھی اعتراض کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پھر حد سے بڑھ گئے، تو کبھی کبھی حد سے بڑھنے والے اپنی حدیں بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جس سوچ کے ہم ہیں ہماری سوچ کے مطابق سامنے والے بھی ہونے چاہیے۔ تو ان لوگوں نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اعتراض کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ سید نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، اور یہ بات پھیلا دی لوگوں نے کہ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت مندوں کو جب پتا چلا کہ حضرت کی ذات پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے، تو پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ کرنے تو اعتراض کرتے ہو، مجھے کسی کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ علماء کی جماعت آئی اور کہنے لگی کہ حضور مخالفت بڑھتی جا رہی، تو ہم ان مخالفوں کو بھی بلا لیتے ہیں، جواب ہو جانا چاہیے۔ اور اس وقت آپ کہاں تھے؟
مدینہ منورہ میں تھے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنا کہاں تھے؟ مدینہ منورہ کے اندر ہے. اور مدینہ منورہ کے اندر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا. اور جب اس ہنگامہ آرائی کے درمیان مخدوم پاک کی بارگاہ میں جب لوگ گئے تو کہنے لگے ٹھیک ہے چلو آج سید کا ثبوت دے ہی دیتا ہوں, آج سید کا ثبوت دے دیتا ہوں. اور جس نے اتنا بڑا ثبوت دیا نا, آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اولاد کو سید نہیں مانتے, آج بھی ہے. اور میں نے خود نے اسٹیجوں پر سنا ہوا ہے ان کو شیعوں کی اولاد کہا گیا تھا. کوئی اور اسٹیج نہیں تھے, یہ انہی لوگوں کی اسٹیج تھے جو آج ہمارے درمیان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے دور لوگوں کو کرنے کا ایک بہت بڑا طبقہ بن گیا, کہ جنہوں نے اپنی شدت سے اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا. عقیدت کا نام تو لگایا انہوں نے, لیکن عقیدت کے نام کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ جانے کتنے لانچھن بھی لگا دیے. وہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب سارے لوگوں نے اعتراض کیے تو کہا مخالف ان کو بھی بلا لو. کہا سید کی سند ہوتی کہاں سے, سید کی سند ہوتی کہاں سے؟ رسول پاک سے. کہنے لگے چلو حضور کے دربار میں. روزے پر آئے, جالیوں کے پاس کھڑے ہو گئے. وہاں آپ کے ماننے والے بھی تھے, نہ ماننے والے بھی تھے, محبت والے بھی تھے, مخالفت والے بھی تھے. اور اسی جگہ ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا جدی, آپ پر سلام ہو اے میرے نانا جان. تربت انور سے, روزے انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ابنی, اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے, تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے. اب بتاؤ اس سے بڑی سند کیا ہے کہ جس کو رسول پاک نے اپنا بیٹا کہہ دی. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنا, لوگ کبھی کبھی اعتراض کرتے تو اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں. اپنی حدیں نہ بھولے ہم کہ ہماری حیثیت کیا ہے, اپنی حیثیت دیکھ کر چلے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کا ادب احترام ملحوظ رکھیں. تو جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے تبرکات کا امین آپ ہی کو بنا دیا, سارے تبرکات آپ کو دے دیے. پھر کربلا کا واقعہ ہوا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا, اور آپ کی شہادت کے بعد یہ سارے تبرکات آپ کے ہاتھ میں آئے. وہ صندوق تھا کربلا سے آپ لے کر چلے تھے یزید کے دربار میں, لیکن یزید نے بھی اس کے اوپر دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو دے دو. یزید نے کہا لے جانے دو. وہ صندوق لے کر چلے, نعمان بن بشیر کی صدارت میں وہ صندوق کے ساتھ میں امام زین العابدین مدینہ کے اندر پہنچے. اور جب مدینہ کے اندر امام زین العابدین پہنچے, ابھی تک رستے میں ایک آنسو نہیں نکالا تھا, ایک آنسو نہیں نکالا تھا. اتنا کربلا کا میدان دیکھا, بخار میں ہیں, زنجیریں لگی ہوئی ہے, لیکن ایک آنسو آپ کے آنکھ میں سے نہیں نکلا تھا. لیکن جب مدینہ میں پہنچے نا, اور اس سے پہلے تو مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ کربلا میں خاندان رسول کا قافلہ لوٹا جا چکا ہے, اور سب کے دل و دماغ میں ایک ہی تصور چھایا ہوا تھا, یا اللہ اب وہ قافلہ آئے گا تو اس کی حالت کیسی ہوگی. جا رہے تھے تو امام حسین ساتھ میں تھے, علی اکبر ساتھ میں تھے, علی اصغر ساتھ میں تھے. جا رہے تھے تو خاندان رسالت کے کتنے چشم و چراغ تھے. اب وہ قافلہ واپس آئے گا تو مولا جانے کیا حالت ہوگی. لیکن جب قافلہ آیا تو قافلے کے اندر نوجوان نہیں تھے, خالی دو لوگ تھے. ایک حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عمر ان کا نام, اور ایک حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے. دونوں بھائیوں کے ایک ایک بیٹے تھے, وہ بھی چھوٹے تھے, یہ بھی 13 سال کے تھے. اور جب 13 سال کے یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اب صبر نہ ہو سکا, سیدھے رسول پاک کی جالیوں کے پاس گئے اور جانے کے پاس گر گئے, اور گر کے کہنے لگے نانا حضور آپ کا حسین شہید ہو گیا ہے, اس کا آخری سلام آپ قبول فرما لیں. اب دیکھیں یا نانا حضور کہ یہ آپ کا گھر ہے, سب کچھ لوٹا کر واپس آ گیا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا نذرانہ عقیدت امام زین العابدین نے اپنے انداز میں اور اپنے الفاظ میں ایسا بیان کیا کہ مدینہ کا ایک گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آوازیں نہ آتی ہو, جہاں سے بلکنے کی آواز نہ آتی ہو. کیونکہ جب وہ قافلہ گیا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں امام حسین تھے, وہ حسین تھے کہ جب مسجد نبوی کے اندر آ جائیں اور رسول اللہ خطبہ عطا فرمائے اور حسین آ جائے تو میرے آقا ممبر سے نیچے اتر جائیں, حسین کو اپنے پاس لے لے, گود میں بٹھا لے. اور امام حسین کو گود میں لینے کے بعد رسول اللہ خطبہ لوگوں کو عطا فرماتے تھے. وہ حسین کا ذکر کر رہا ہے, کوئی امام حسین کی جوانی کا ذکر کر رہا ہے, کوئی امام حسین کے بچپن کا ذکر کر رہا ہے, کوئی امام حسین کی شب بیداری کا ذکر کر رہا ہے, کوئی امام حسین کی عبادت کا ذکر کر رہا ہے, کوئی امام حسین کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے. کوئی ایسا لب نہ تھا جو آج حسین کی یاد میں ڈوبا ہوا نہ ہو. اور امام زین العابدین خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھ رہے تھے, اور اس طریقے سے پورا کربلا کا واقعہ
رو کر آپ نے اپنے انداز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سنا دیا۔ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد آپ نے کبھی بھی اس قصے کی طرف دوسروں کو سنانا پسند ہی نہیں کیا۔ جو عرض کرنا تھا نانا کی بارگاہ میں عرض کر دیا اور کہہ دیا کہ نانا آپ کی امت نے کیا کیا، اب یہ سارے فیصلے تو قیامت میں ہونے والے ہیں۔ اے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا سب کچھ ہو چکا ہو لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سکون نہیں ملتا ہے، اور وہ لوگ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ اب سارے حالات ٹھیک ہو گئے، ادھر یزید بھی ختم ہو گیا، سارے کے سارے لوگ بالکل کربلا کے واقعات کے چند سالوں بعد سکون اطمینان کی زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گئے حضرت امام محمد بن حنفیہ کے پاس، گئے محمد بن حنفیہ کے پاس، اور امام محمد بن حنفیہ سے کہنے لگے کہ آپ چچا ہیں، آپ چچا ہیں، اور ادھر وہ آپ کے بھتیجے امام زین العابدین، سارے تبرکات پہ ان کا قبضہ ہے۔ حضرت علی کی تلوار ان کے پاس ہے، امام حسین کا امامہ ان کے پاس ہے، عباس علم بردار کا نیزہ ان کے پاس ہے، مولا علی شیر خدا کی ڈھال ان کے پاس ہے۔ اے امام محمد بن حنفیہ، آپ بڑے بھی ہیں عمر میں، آپ ان کے چچا بھی لگتے ہیں، تو سارے تبرکات تو آپ ہی کو زیبا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے پاس ہمارے مطلب کی بات ضرور کریں گے، لیکن ہمارے مطلب میں ان کا سب سے بڑا مطلب چھپا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہر وہ شخص جو تمہارے سامنے آ کر تمہارے بھائی کی برائی کرنے لگے اور تم یہ سوچو کہ یہ میرے لیے میرا بہتر دوست ہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف محمد بن حنفیہ کے کان بڑھے جانے لگے، اور ادھر محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ لوگوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں چار چار آنکھوں والے ہیں، ایسا تھوڑا ہے کہ کوئی تاج الشریعہ کے کان نہیں پڑھ سکتا، کوئی محدث کبیر کے کان نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتے، پڑھنے والے، کہاں کون سی دور بات ہے، جب بڑے بڑے اماموں کے ساتھ میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو آج اگر کوئی ہمارے درمیان اچھے کام کرتے ہیں تو ان سے دور کرنے کے لیے بھی لوگ جا کر ایسی ایسی باتیں بھر دیتے ہیں کہ پتہ تک بھی نہیں ہوتا سامنے والے کو کہ ہمارے بارے میں ایسا ایسا بکا گیا ہے، اور پھر مخالفت کا ماحول آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے درمیان کتنا برسر عام ہو چکا ہے، مخالفت والا ماحول۔ اس وقت بھی لوگوں کی عادت تھی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کان پھوشی کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں چلا دیتے تھے۔ ویسے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کی حیات میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے، اور حضرت امام محمد بن حنفیہ اور امام حسین کے درمیان کسی بات میں ناراضگی ہو گئی، گھر والے شکرنجی ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں سگے بھائی بہن کی نہیں بنتی ہے، جب تک بچپنا ہوتا ہے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بعد میں ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے درمیان اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ اگر بھائی کماتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ میری بہن غریب ہے، میں اس کا خیال رکھوں، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہن اگر اچھے گھر میں چلی جاتی ہے، وہ بہن یہ سوچتی ہے کہ میرا بھائی جو غریبی کی حالت گزارتا ہے وہ اپنے شوہر سے بات چیت کرتی ہے کہ میرے بھائی کا تھوڑا خیال رکھو، کیا نہیں ہوتا اس طریقے سے؟ ہر عام ہی یہ۔ تو جب حضرت امام حسین اور امام محمد بن حنفیہ کے درمیان کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اس شکر رنجی کے بعد حضرت امام محمد بن حنفیہ نے مدینہ چھوڑ دیا، اور مدینہ چھوڑ کر وہ چلے گئے اپنے آبائی وطن کوفہ میں، کیونکہ ان کی والدہ کوفہ کی تھی، وہاں چلے گئے اور کہنے لگے، لوگوں سے کہنے لگے کہ اب امام حسین سے میں کبھی بات نہیں کروں گا، میں امام حسین سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ادھر امام حسین بھی تھے، فطرت ہوتی ہے، جلال میں تھے، تو کہنے لگے اچھا نہ کرے تو نہ کرے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنائی کہ جب دو مومنوں کے درمیان شکر رنجی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو ان دونوں میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جو صلح میں پہل کرے، جو سمادھان میں پہل کرے، وہ ان دونوں میں بہتر ہے۔ اور پھر حدیث کی فضیلت کے مطابق رسول پاک فرماتے ہیں اگر تم سمادھان میں صلح میں پہل کرو گے تو کل بروز قیامت میرے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث جب امام حسین کو پہنچی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ گئے، فوراً ایک خط لکھا محمد بن حنفیہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ میرے بھائی جو بھی ناراضگی ہے اسے درگزر کریں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مدینہ میں تشریف لائیں،
اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ان کو ملا تو برسرے ممبر یہ کہنے لگے، امام محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ اے لوگو، یہ ہے خاتون جنت کی خون کی نشانی، یہ ہے خاتون جنت کے خون کی نشانی کہ پہل کر گئے۔ اور کیوں فرماتے تھے، کبھی کبھی یہ کہتے تھے امام محمد بن حنفیہ کہ ہاں اگرچہ میں طاقت میں زیادہ ہو سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز میں آگے ہو سکتا ہوں، علی کا بیٹا بھی ہوں، یہ امام زین العابدین سے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن پھر یہ کہتے تھے کہ بس میری ساری فضیلت اپنی جگہ اور امام حسین کا خاتون جنت کا بیٹا ہونا ایک طرف، کیونکہ ان کی ماں خاتون جنت ہے، ان کی ماں سیدہ کائنات ہے، ان کی ماں کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ اس امت کی عام عورتوں کو مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کان بھرنے والوں نے بھر دیے اور کہا کہ سارے تبرکات تو حضرت آپ کے پاس رہنے چاہیے۔ تو حضرت امام محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ جو تبرکات آپ کے پاس ہیں وہ سارے تبرکات آپ میرے حوالے کر دیجئے، کیونکہ امام حسین کے نزدیک آپ کے مقابلے میں میں زیادہ ہوں۔ فرمانے لگے، کہتے ہیں کیونکہ امام حسین اور میں دونوں حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور میں دونوں علی کے بیٹے ہیں، تو علی کے بیٹے ہونے میں ہم دونوں بھائی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی کے رشتے میں میں ان سے زیادہ قریب ہوں، اور تم حضرت علی سے ایک نسل سے ہو، یعنی تم پوتوں میں آ جاتے ہو اور میں سگے بیٹوں میں آ جاتا ہوں، پھر میں تمہارا چچا لگتا ہوں، عمر میں بھی تم سے زیادہ ہوں، اس لیے اے میرے بھتیجے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے تبرکات جو کربلا میں امام حسین سے تم کو جو حاصل ہوئے ہیں یہ سارے تبرکات آپ مجھے دے دو۔ امام زین العابدین کی جو عادت شریفہ تھی نا، کبھی الجھتے نہیں تھے، کبھی جھگڑتے نہیں تھے، ٹھنڈے دماغ سے بالکل، قرآن جو کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، یہ آپ کے اندر تھا، یہ آپ کے اندر تھا۔ امام زین العابدین ایسی باتیں سن کر بھڑک نہیں جاتے تھے، خاندانوں سے رشتہ داری قطع نہیں کرتے تھے، آپ کبھی لڑتے جھگڑتے الجھتے نہیں تھے، یہ آپ کا وہ مزاج تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن حضرت امام زین العابدین مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابن رسول، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کیا آپ اپنے آستانے پر اپنے گھر میں مجھ جیسے گنہگار کو جگہ دیں گے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ رکو، جتنے دن رکنا ہو۔ خادم کو بلایا اور فرمانے لگے کہ دوسروں سے ان کو اچھا کھلانا، دوسروں سے ان کو اچھا زیادہ پہنانا، اور ان کی جو بھی حاجت ہو اس کو اچھے انداز میں پوری کرنا۔ کئی دنوں تک آیا تھا، 2-4 کے دن کے لیے، لیکن کئی دنوں تک وہاں پڑا رہا، کھاتا تھا انہی کے گھر پہ، پیتا تھا انہی کے گھر پہ، پہنتا تھا اسی گھر کا ٹکڑا، سب کچھ کر لیا اس نے۔ لیکن جب جا رہا تھا جاتے جاتے دل میں خیال آیا کہ امام زین العابدین سے میں ملاقات کر لوں اور ان کو بتاؤں کہ میں کون ہوں، تاکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا افسوس نہ رہے میرے جانے کے بعد جب آپ کو پتا چلے۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے ابن رسول، اب جانا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اگر رکنا ہو اور کبھی بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، کبھی بھی ضرورت پڑے تو آ جانا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابن رسول، آپ نے جو اپنے اخلاق اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، شاید اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو کبھی بھی آپ ایسا مظاہرہ نہ کرتے، کبھی بھی آپ مجھے اپنے گھر کا کھانا نہ کھلاتے، کبھی آپ مجھے اپنے گھر کا پانی نہ پلاتے، کبھی آپ اپنے گھر کا لباس مجھے نہ پہناتے۔ آج میں جا رہا ہوں تو بھی آپ میرے راستے کا انتظام کر رہے ہیں، میرے راستے کا توشہ دے رہے، راستے میں کھانے کا انتظام فرما رہے ہیں، میرے لیے اور 2 جوڑے کپڑے نکال دیے۔ اے ابن رسول، اگر آپ پہچان جاتے کہ میں کون ہوں تو کبھی بھی آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ اے امام زین العابدین کے ماننے والوں سنو، وہ ہمارا امام کیا جواب دیتا ہے۔ خاندان رسول کا یہ 4تھا امام ہے، برجستہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، میں تم کو پہچانتا ہوں، اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، اور میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہا کہ آپ مجھے پہچانتے؟ کہا ہاں۔ کہا کب سے؟ کہا میدان کربلا سے تجھے پہچانتا ہوں،
یزیدی لشکر میں جب تم لوگوں نے ہمارا گھر لوٹا تھا تب سے میں تم کو پہچانتا ہوں. ہمارے گھر کی بچوں کی چادر چھینی تب سے میں تم کو پہچانتا ہوں. ہماری بچوں کی کان کو نوچا گیا تھا تب سے میں تم کو پہچانتا ہوں. ہمارے خیموں کو جلائے گئے میں تب سے تم کو پہچانتا ہوں. ہم بھوکے پیاسے تھے تم عیش و عشرت میں کھا رہے تھے میں تب سے تم کو پہچانتا ہوں. جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگا اے ابن رسول اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, مجھے اپنے گھر کا کھانا کھلایا, مجھے اپنے گھر میں پانی پلایا, مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ تھا کہ آخر ایسا کیوں؟ فرمانے لگے سن لے وہ تیرا طریقہ ہے اور یہ ہم خاندان رسالت والوں کا طریقہ ہے. وہ تمہارا طریقہ ہے مہمانوں کو بلا کر ستانا اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ دشمنوں کو بھی اپنے گھر میں کھلانا. یہ ہمارا ماحول ہے. اب اندازہ لگاؤ کتنا صبر دیا ہوگا اللہ نے. اور آج ہم کو موقع ملے تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے کسی کی مخالفت کا. کہاں ہم کو دو باتیں سنانے کا موقع مل جائے سنا دیں گے. بدلے کی بھاونا تو اتنی بڑی رہتی ہے کہ اگر مولانا سے بھی بدلہ لینا ہو نا تو بھلے کچھ نہ ملے تو زیارت میں بھی بدلہ لے لیں گے ہم. یہ بھی ہمارے لوگوں کی سوچ بنتی جا رہی ہے, کسی بھی طریقے سے بدلہ لینا ہے ہم کو. اور ایسی ایسی سوچ بنتی جا رہی قوم کی کہ بس گرانے کے چکر ہی میں لگے رہتے ہیں, کس کو کہاں گرانا ہے کس کو کہاں گرانا ہے. ہم نے علم حاصل کیا, برسوں ہم پڑھے, مدرسوں میں گئے, 8-8 10-10 سال مدرسوں میں رہے, لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو گرانے کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نہیں تھا, بلکہ اللہ نے تو ہم کو علم کا نور اس لیے دیا تھا کہ ہم دوسروں کو راہ بتائیں, اسلام کی تعلیم اور تربیت بتائیں, ورنہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ علم والے وہ ہوں گے, کچھ عالم وہ ہوں گے کہ جن کے بیان, جن کی تقریر سے لوگوں کو تو راستہ دکھے گا لیکن ان کو خود کو توفیق نہیں ہوگی. کیونکہ کبھی کبھی کچھ علم کا چراغ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں دوسروں کو تو نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے خود اندھیرا ہوتا ہے. آج ہماری حالتیں اکثر یہی ہیں کہ ہم دوسروں کو تو اچھی باتیں کریں گے, بھائی بھائی سے مل جاؤ, لیکن اگر نوبت آئے اپنے یہاں سمادھان نہیں کروں گا. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ رائے خدا میں دینے میں, ایک دینے میں 10 کا ثواب ملتا ہے, لیکن کئی 10 روپے بھی دینے کی نوبت آئے تو ہماری جیب میں ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نمازوں کی پابندی, امام زین العابدین تو فرماتے آپ کے ارشادات میں سے بات کی فرماتے ہیں کہ اگر تم خوف اور ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہو, خوف اور ڈر, اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں, اور آپ عبادت کرتے ہیں تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت غلاموں کی عبادت کی طرح ہے. جیسے غلام ہر کام ڈر ڈر کے کرتا ہے, ڈر ڈر کے کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت اور ریاضت رغبت سے کرتے ہو, لالچ میں, تو تمہاری عبادت ویپاریوں کی عبادت ہے, تجارت تاجروں کی عبادت کی طرح ہے تمہاری عبادت. جیسے تاجر ہر چیز میں پروفٹ سوچتا ہے, یہاں انویسٹ کروں گا تو کتنا پروفٹ ملے گا, یہاں روکار کروں گا تو کتنا پروفٹ ملے گا. آپ لوگ یہ سوچتے ہیں میں اتنا قرآن پڑھوں گا تو مجھے کتنا ثواب ملے گا, اتنی نماز پڑھوں گا تو کتنا ثواب ملے گا. فرماتے ہیں کہ سنو, نہ خوف سے نہ رغبت سے, اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کے شکر میں, اس کی محبت میں ادا کرو. اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس کے شکر میں اور اس کی محبت میں کرو. رابعہ بصریہ کو لوگوں نے دیکھا ایک دن عالم مستانہ میں ہاتھ میں مشعل ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی ہے, لیے جا رہی ہیں. لوگوں نے کہا مائے رابعہ بصریہ کہاں؟ تو کہنے لگی اگر جنت ملے گی تو آگ سے جلا دوں گی, اور جہنم ملے گی تو اس پانی سے بجھا دوں گی. کہا ماں رابعہ بصریہ ایسا کیوں؟ کہنے لگے اس جنت کی ہم کو ضرورت نہیں کہ جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کریں, اور اس جہنم کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ڈر سے لوگ گناہ چھوڑے. اگر نیکی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے اور گناہ چھوڑنے تو بھی اللہ کے لیے. نہ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنت کی لالچ میں. آج لوگ جنت کا سن لیتے ہیں, کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں مدرسے میں اس میں تعاون کر دیجیے, جنت پہ گھر بنا لیجیے بڑی آسانی کے ساتھ. جہاں ضرورت ہے وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے. جن مدرسوں کے کام آج رکے ہوئے ہیں ہماری نظروں کے سامنے, وہاں لوگ خرچ نہیں کریں گے. اور میرے جیسا کذاب آدمی کھڑا ہو جائے نا, جھوٹی فضیلت بیان کرنے لگے, ماشاءاللہ یہ ہے ماشاءاللہ یہ, وہاں لوگ دینے میں لائن لگا دیتے ہیں, یہ لے لو. اور جو بیچارے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں آج ان کی عمارت ہماری نظروں کے سامنے, کافی ٹائم سے کام رکے ہوئے رہتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم 5,000 روپये راضی خوشی جا کر دے دیں کہ لو بھائی آپ کا اتنا بڑا کام چل رہا ہے, اس کے اندر ہم لگا دیں. صحیح کام ہوتا ہے وہاں لوگ دھیان نہیں دیتے. جھوٹی فضیلتیں کہاں بیان ہوتی ہے, جھوٹی تعریفیں کہاں ہوتی ہیں, وہاں لوگ
دوڑ لگا دیتے ہیں. کام ہوتا ہے میرے بھائی, کام کو دیکھو, نام کو نہیں. نام تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے سنتا ہوں, لیکن آج ان کے مدرسوں کی حالت جا کر دیکھو تو وہاں ایک بچہ آپ کو پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. کام دیکھو تو کام بولے گا. 40 سال دعوت اسلام کی خدمت دیکھیں گے تو وہ بولے گی آپ کو کہ 40 سال میں ایک مسجد کا امام جو فخر کے ساتھ کہتا ہے الحمدللہ میں نے اس مسجد میں 30 سال امامت کی, لیکن 3 لوگوں کو نمازی نہ بنا سکے. اور 40 سال میں دعوت اسلامی آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور کتنے بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہم خالی مخالفت کریں گے. ارے تو مخالفت کرتا رہے میرے بھائی, اس کے سامنے کبھی کام بتا, تو نے کیا کام کیا ہے؟ ایک کام نہیں بتا سکے خالی مخالفت کے علاوہ. تو یاد رکھیں مخالفت, اور سب سے بڑا اچھا یہ امام زین العابدین والا طریقہ. لوگ امام زین العابدین یہی کہتے تھے کہ لوگ مخالفت کرتے تو کرنے دو, ان کو ان کا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو. فرماتے ہیں بے وقوفوں کی دوستی مت کرنا, یہ تجھے نقصان ہی پہنچائے گا. تو وہ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ سارے تبرکات آپ مجھے دے دیجیے, دونوں بھتیجے چچا کی بات ہے, چچا بھتیجے کی بات ہے. ادھر حضرت امام زین العابدین بالکل ٹھنڈے مزاج کے تھے. کوئی بات ایسی نہیں زبان پہ کہ بعد میں تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ امام زین العابدین نے جلال میں آ کر یہ کہا تھا. ہاں جلال میں آتے تھے. کب؟ جیسا میں نے ابھی پڑھا ایک کتاب میں کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے, ادب کے ساتھ آئے, ہاتھ چومے, بیٹھے محبت کے ساتھ, معذورت کے ساتھ. میں اپنے سادات سے بھی کہوں گا, اپنے سادات کرام سے, کہ دیکھو کبھی کبھی تمہارے پاس بھی آئیں گے لوگ, آئیں گے بیٹھیں گے. ماشاءاللہ باپو اپنے تو سادات ہے, اور سادات کا گھرانہ تو سبحان اللہ حضرت امام حسین کا مولا علی کا خان. اور پھر دھیرے 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 جب دیکھو نا آپ, خاص سادات جو بھی ہو سن لے, کہ جب دیکھو نا آپ کہ اب یہ پٹری تھوڑی بدل رہا ہے, تھوڑا آیا میرے معاویہ پڑھ, اسی وقت روک دو, کیونکہ ابھی نہیں روکو گے نا تو پھر جائے گا ابو بکر پاس, پھر وہاں سے بڑھتا جائے گا. اور پھر ایسے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کبھی کبھی سید بھی بگڑ سکتا ہے. یہ بھی سن لینا, میرے جملے کرک رہیں گے لیکن بات وہی کروں گا, ورنہ کسی کا بھی کوئی حکم ہوگا میرے سرا کو پر میں قبول کرنے کے لیے تیار. کبھی بھی مت سنو. امام زین العابدین کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے, آئے بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ ابن رسول آپ اہل بیت میں سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی کہ ابو بکر صدیق کا دور دیکھے کتنا بہتر دور تھا, برکت والا دور تھا, یہ تھا وہ تھا. باتیں کی, سنتے گئے امام زین العابدین. پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لیا, عمر فاروق اعظم کی بھی تعریف کرنے لگے, وہ بھی آپ نے سن لی. اور پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر آیا تھا. عثمان یہ ٹھیک نہیں تھے, بس اتنا تھا نا, جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کہنے لگے قوموا عنی, کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے. لا بارک اللہ فیکم, اللہ تمہارے کسی بھی کام میں کبھی برکت نہ دے. یہ سن لے, یہ امام زین العابدین کی جملے میں کتاب سے بتا سکتا ہوں. قوموا عنی, کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے. لا بارک اللہ فیکم, اللہ تمہارے کسی کام میں برکت نہ دے. انتم مستہزئون بالاسلام, تم اسلام کا مذاق بناتے ہو. ولستم من اہلی, حالانکہ تم مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو. کون کہتے ہیں؟ یہ امام زین العابدین کہتے تم مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو, کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, نکلو. کیوں؟ تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ ابھی عثمان غنی پر خاموش رہتے, عثمان غنی پر خاموش رہ جاتے تو پھر بات جاتی امیر معاویہ پر, پھر بات آگے بڑھ جاتی, پھر پلٹ کر آتے اور ابو بکر صدیق کی بھی کچھ غلطیاں نکالتے, عمر فاروق اعظم کی بھی نکالتے. امام زین العابدین نے ایسے لوگوں کا پتہ کٹ کر دیا, جلال میں آ کر فرما دیا قوموا عنی, کھڑے ہو جا میرے پاس سے. اور یہاں تک جملہ فرما دے لا بارک اللہ فیکم, اللہ تمہارے کام میں کبھی برکت نہ دے. اور میں جانتا ہوں کہ آج بھی امام زین العابدین کا یہ جملہ ہر سید اپنے پاس سنبھال کر رکھے کہ جب بھی ایسے کوئی لوگ آئے نا تو یہ جملہ کہو, لا بارک اللہ فیکم, اللہ تیرے کام میں برکت نہ دے. نکل ایسے تو ہمارے سامنے میرے معاویہ کی برائی کرے گا, ہم سنیں گے. تو ہمارے سامنے بیٹھ کر سب کی برائیاں کرے گے. اور میں اتنا کہتا ہوں سن لو, امام حسین نے ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا. بتاؤ امام حسین نے دیکھا ہے, لیکن کبھی ابو بکر صدیق کی مخالفت کی امام حسین نے نہیں. عمر فاروق اعظم کا زمانہ دیکھا, کبھی مخالفت نہیں کی. حضرت عثمان غنی کا زمانہ دیکھا, امام حسین نے کبھی ویروت نہیں کیا. حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ دیکھا, بھلے
باپ تھے یہ بیٹے تھے، لیکن کبھی ورودھ نہیں کیا کیونکہ غلط ہوتا ہی نہیں تھا۔ امیر معاویہ کا زمانہ دیکھا، لیکن امام حسین کا کہیں بھی تاریخ میں بتاؤ کہ امام حسین نے ورودھ کیا ہو امیر معاویہ کا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہیں ملے گا۔ یزید بھی آپ کیوں بھڑک گئے تھے؟ کیونکہ یزید کو آپ نے دیکھا تھا کہ یزید نے شریعت کا کتنا مذاق بنایا ہے، یزید کی وجہ سے اسلام کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایسا کچھ ہوتا جیسا آج بڑھ چڑھ کر بیان، ہاں ہوا ہوگا کچھ بھی، لیکن وہ درگزر کیا جاتا تھا۔ لیکن آج لوگ مخالفت کرنے والوں کو یہ موقع ملتا ہے اور سادات کے پاس جا کر ایسی ایسی باتیں کریں گے تاکہ پھر سادات کے یہاں بیٹھنے والے لوگوں کو ایسی باتیں ملے اور معاذ اللہ رب العالمین ایک مخالفت کا ماحول بنایا جائے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ایسے لوگ۔ کیونکہ الحمدللہ جہاں تک میرا وجدان تو الحمدللہ سادات اہل بیت جن کا رشتہ رسول اللہ کے گھرانے سے، اور وہ نسل کہ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپن کا زمانہ اور ایک کھجور کا طباق پڑا ہوا تھا اور امام حسین آ گئے، بچپن کا ٹائم ہے، اور ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ اب رسول پاک نے جیسے دیکھا دوڑ کر آئے اور منہ میں انگلی ڈالی، کک کک کر کے نکالی وہ کھجور، نکلوا دی، امام حسین کے منہ میں سے نکلوائی اور کہنے لگے بیٹا یہ صدقہ ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقہ ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اندازہ لگا لو سادات تمہاری عظمت پہ لاکھوں سلامی، اہل بیت کی عظمت کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور کوئی آج کے زمانے میں یہ کہے، فتنہ پرور لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اور دیکھو دھیرے 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 اعلیٰ حضرت کے سیدوں کو بھول گئے۔ کون بھول سکتا ہے اور کون بھولا سکتا ہے؟ نادان یہ تیری سوچ ہے، جب تک یہ منبر رسول ہے کبھی اعلیٰ حضرت کا نام یہاں جمعہ میں نہیں لیا جائے گا، لیکن امام حسن کا نام لیا جائے گا، امام حسین کا نام لیا جائے گا، ماں خاتون جنت کا نام لیا جائے گا، مولا علی حیدر شیر خدا کا نام لیا جائے گا۔ اس منبر سے اہل بیت پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، بھیجا جا رہا ہے اور قیامت تک بھیجا جائے گا۔ کبھی یہ نہیں، ہاں یہ ایسا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ لاتے ایسی ایسی باتیں۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بھی عقیدت مند ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت سے بھی ہم کو محبت ہے، اور اہل بیت رسالت سے بھی ہماری محبت ہے، اور ایسی محبت رکھو میرے بھائی جیسے حضرت امام زین العابدین نے اس کا درس دیا۔ تو بس آخری بات زیادہ نکل گئی، وہ امام محمد بن انفیہ نے کہا کہ چلو یہ تبرکات آپ مجھے دے دو۔ امام زین العابدین نے کہا کہ چچا بہتر یہ ہے کہ سارے تبرکات میرے حوالے کیے گئے کربلا میں، اور یہ خاندان کے سب لوگ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے تو فیصلہ کروا لیجیے، فیصلہ۔ اب اتنے بڑے امام ہیں، امام محمد بن انفیہ ادھر بھتیجے امام زین العابدین ہیں، سید العابدین بھی ہیں، کرے کون فیصلہ اتنی بڑی ہستیوں کے درمیان؟ مجھے ویراول کا ایک شخص کہنے لگا مولانا میں خرچے دوں گا، شاکر رضوی کو بھی بلا لو، تاج الشریعہ سے میں ملاقات کروا دیتا ہوں انہیں، میں ان کی بات کروا دیتا ہوں انہیں۔ ارے حیثیت تو دیکھ بھائی، حیثیت تو دیکھ، بڑے بڑے کے بیچ میں اپنے جیسے بولنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری۔ تو فلائٹ کے خرچے دے گا، تیرے جیسے ہزاروں لائن میں کھڑے، 4 8 مہینے سے تاریخیں مانگنے والے، ان کو تاریخیں نہیں ملتی، لیکن کچھ لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں تو ہمارے سوا کوئی دین کا کام نہیں کرتا ہے، ہمارے سوا کوئی مسلک کا کام نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بھوسا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سوا کوئی مسلک یا اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن چیزوں پہ آج تم ناز کرتے ہو نا، ان چیزوں سے ہم الحمدللہ 15 سال پہلے گزر چکے ہیں، اور گلی گلی میں الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جو لگوانے کی ویراول کے اندر جو الحمدللہ اور اطراف میں جو کوششیں ہوئی نہیں، مسجد مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ آج تم مسجد مصطفیٰ کو اگنور کرنے کی بڑی باتیں کرتے ہو، یہ اگنور ایسے نہیں ہوگی، اللہ جس کو بلندی عطا کر دے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کتنا دعوت اسلامی کا مخالفت کا ماحول کیا، کتنا، حد سے زیادہ۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی کئی جگہوں پر دعوت اسلامی والوں کو مارا گیا۔ ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو پیٹا گیا جلسے کے اندر ایک خطیب کے بیان پہ۔ لیکن آج دیکھ لو پوری دنیا میں جو دعوت اسلامی کا کام ہے نا، ویسا کام آپ کسی اور تحریک کا نہیں بتا سکتے۔ اتنے اعلیٰ پیمانے کے اوپر جو تحریک کام کر رہی ہیں، اور کتنے بڑے پیمانے پر ایک اعلان ہو، ایک اعلان کہ جمال مصطفیٰ مسجد بنانی ہے۔ اور کیوں جمال مصطفیٰ ہی کیوں؟ اور بھی نام ہو سکتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب ایک گستاخ نے رسول پاک کے چہرے کے بارے میں توہین کی تھی،
کارٹون بنا کر، اور معاذ اللہ رب العالمین رسول پاک کے چہرے کے بارے میں اس نے بہت برائیاں کی تھی، اور بالکل کارٹون میں ایک بےہودہ چہرہ بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ محمد ہے۔ اس کے جواب میں مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ کہا کہ اس نے ہمارے آقا کے جمال کے اوپر انگلی اٹھائی نا، ہم اس کو مخالفت یوں جواب دیں گے کہ خود سرکار کے جمال مصطفیٰ نام سے، یعنی مصطفیٰ کا چہرہ، اسی نام سے انہوں نے اعلان کیا 1100 مسجد کا۔ کتنی؟ 1100 مسجد ورلڈ میں۔ اور آپ دیکھو، میں نہیں دیکھتا ہوں مدنی چینل، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھنے کے لیے اپنے گھروں میں ٹی وی لاؤ، یہ بھی نہیں کہوں گا میں آپ سے۔ جن کے گھروں میں، ایک صاحب جیسے مجھ سے کہہ رہے تھے اپنے مدنی چینل کبھی نہیں دیکھتے، یہ بات الگ، ہوں پکچر دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا ہے، پکچر تو دیکھنے میں تجھے ثواب ملتا ہوگا، جسے مدنی چینل دیکھنے میں اس کو بہت بڑا گناہ لگ گیا۔ یہ فخر کے ساتھ کہتے، بولو ایسے لوگ، افسوس تو یہ۔ تو ایک اعلان ہوا مدنی چینل دیکھنے والوں سے، آپ پوچھو، میں چینل سے نہیں بولتا ہوں، میں معتبر لوگوں سے سنی ہوئی بات، یہاں کئی میرے نظر سے گزری ہوئی بات بولتا ہوں، اور اسی میں ہمارے ویراول کی ایک جمال مصطفیٰ مسجد بھی ہے۔ پورے ورلڈ میں 1100 مسجد جمال مصطفیٰ نام کی ہو گئی۔ یہ جواب ہوتا ہے نا، کام کرو، خود بخود لوگ آتے جائیں گے۔ اور 40 سال پہلے چلے تھے تو اکیلے ہی چلے تھے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ کام ہونا چاہیے، کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی سلام ہوگا۔ تو خیر، امام زین العابدین نے کہا کہ کوئی فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، میں آپ کو دے دوں۔ تو امام محمد کہنے لگے گا اب ہمارے درمیان کون فیصلہ کرے گا؟ کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے کہا کہ نہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں، اتنے بڑے لوگوں کا فیصلہ ہم کیا کریں؟ خاندان میں بھی کوئی تیار نہیں ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا، اتنا بڑا فیصلہ کون کیسے کر سکتا ہے؟ آخر میں امام زین العابدین کہنے لگے کہ چچا جان، کیا آپ پسند کریں گے کہ حجر اسود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے؟ آپ پسند کریں گے کہ حجر اسود جنتی پتھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے؟ تو کہا یہ بہتر رہے گا۔ سارے تبرکات لے کر مکہ میں آئے، مدینہ سے آئے، مکہ میں آئے، حجر اسود کے پاس امام محمد بن حنفیہ کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اے حجر اسود، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل عطا فرمایا ہے، تجھے لوگ ہاتھ لگاتے تو اس کے گناہ سلب ہو جاتے ہیں، تجھے رسول اللہ نے اپنے لبوں سے بوسہ عطا فرمایا ہے، بڑی عظمت ہے تیری، تو جانتا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، امام حسین کا بھائی ہوں، اور امام زین العابدین کا چچا ہوں، تین نسبتیں مجھے ہیں، تو ان نسبتوں سے میں سارے تبرکات کا زیادہ حقدار ہوں، اور اگر میں تبرکات کا حقدار ہوں تو میرے حق میں فیصلہ سنایا جائے۔ یہ کہہ کر امام محمد بن حنفی ہٹ گئے، پھر امام زین العابدین آئے، امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کا ایک اثر ایسا تھا کہ جب حج کے لیے آتے تھے نا، حج کے لیے امام زین العابدین آتے تھے، تو اس وقت ہشام بن عبد الملک بھی آیا تھا، عبد الملک کا بیٹا ہشام بادشاہ تھا، یہ بھی آیا تھا، وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود، حالانکہ بادشاہ بھی تھا اور ان کی حکومت تھی مکہ مدینہ میں بھی، مکہ مدینہ ان کے انڈر میں تھے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی حجر اسود تک اس کو لوگوں نے موقع نہیں دیا، بڑی مشکل سے دھکم دھکی کر کے حجر اسود تک گیا، اور جا کر اس نے بوسہ دیا حجر اسود کا، بادشاہ نے، اور اسی کی موجودگی میں امام زین العابدین آئے، امام زین العابدین آئے، اور لوگوں کو پتا چلا کہ امام زین العابدین آئے تو لوگ ہٹتے گئے، خود بخود ہٹتے گئے، یہاں تک کہ امام زین العابدین اور حجر اسود کے درمیان کوئی نہیں، آپ آگے بڑھے اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اللہ کے گھر میں بھی جن کا اتنا ادب ہوتا تھا وہ امام زین العابدین تھے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا حجر اسود، میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بھائی ہوں، اور امام زین العابدین کا چچا ہوں، ان سارے تبرکات کا حقدار میں ہوں، تو میرے حق میں فیصلہ سنایا جائے۔ اس کے بعد امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہنے لگے حجر اسود تو جانتا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے تجھے جو بشارت دی ہے، تو تجھے یہ بھی پتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے مجھے ان سارے تبرکات کا وارث بنایا، آج میرے چچا کا مطالبہ ہے کہ یہ تبرکات ان کے حوالے کی جائے، اے حجر اسود تو فیصلہ کر دے کہ سارے تبرکات کا حقدار کون، اگر میں ہوں تو میرے حق میں، اور چچا ہے تو ان کے حق میں فیصلہ سنا دے، ہم تیرے فیصلے کی قدر کریں گے۔ حجر اسود کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اور سن لو مسلمانوں،
قلب اور روز قیامت جن جن لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ دیا، یہاں حجر اسود کی طرف استلام کیا، قلب اور روز قیامت اللہ حجر اسود کو ان لوگوں کو پہچاننے کا موقع بھی دے گا، اور اللہ حجر اسود کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ حجر اسود کو اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا ہے، تو وہ حجر اسود بس زبان فصیح کہنے لگا، بس زبان فصیح کہنے لگا، اے مکہ والو مدینہ والو سن لو، یہ سارے تبرکات جن کا اصل وارث امام زین العابدین ہی ہیں، کیونکہ یہ سارے تبرکات کربلا میں امام حسین ہی نے آپ کو عطا کیے تھے، اس لیے مجھے من جانب اللہ یہ حکم ہے کہ میں یہ لوگوں کو بتاؤں کہ سارے تبرکات اب بھی امام زین العابدین کے پاس ہی رہیں گے۔ تو یہ سارے تبرکات امام زین العابدین کے پاس ہی رہے۔ پھر ان سے کچھ تبرکات ادھر ادھر آئے، تو ان میں کچھ تبرکات تھے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنا کو بھی ملے، مخدوم سکندر جہان یا جاگش کو بھی ملے، کافی بزرگوں کو ملے وہ تبرکات، تو وہ بزرگوں کی بارگاہ